بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ اس قوم میں بڑے بڑے دولت مند لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو نبوت کے لائق سمجھا اس کو انہی لوگوں میں سے پسند کر لیا۔ اللہ ہی خوب جانتا تھا کہ کون نبوت کے قابل ہے۔ اس کو علم تھا کہ کون رسالت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے اور کون اس کی امانت کا بار برداشت کر سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت نیک تھے، بڑے سمجھدار اور بہت بردبار تھے، بہت رحم دل اور خلیق تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت کا شرف بخشا۔ ان کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو اچھی باتوں کی طرف متوجہ کرو، بری باتوں سے روکو اور ان کو دردناک عذاب سے ڈراؤ، آخرت کے ہولناک منظروں سے ان کو خوف دلاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارا رسول ہوں، مجھے حق تعالیٰ نے تمہیں نصیحت کرنے اور تمہاری خیر خواہی کے لیے بھیجا ہے۔ قوم نے یہ سن کر خوب ہنسی اڑائی، کہنے لگے تم کب سے نبی ہو گئے؟ کل تک تو ہمارے جیسے تھے، آج کہتے ہو کہ میں نبی ہوں۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ بچپن میں ہمارے ساتھ کھیلتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے تھے بیٹھتے تھے، آج کہتے ہیں کہ ہم تمہارے رسول ہیں۔ یہ خوب بات ہے، نہ معلوم کس وقت ان کے پاس نبوت آئی، دن کو یا رات کو، سوتے میں یا جاگتے میں۔ دولت مندوں اور مغروروں نے کہا کہ اللہ کو انہی کو نبی بنانا تھا، ان کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ کیا سب مر گئے تھے جو ان کو نبی بنایا؟ جاہلوں اور بیوقوفوں نے کہا ارے ہماری طرح یہ بھی آدمی ہے، اللہ کو نبی بنانا تھا تو کسی فرشتہ کو بناتا، یہ تو اس کی من گھڑت ہے۔ ہم تو آج ایسی نئی بات سن رہے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی سنی ہی نہیں۔ بعض نے کہا نوح یہ چاہتے ہیں کہ اسی بہانے سے ہمیں عزت حاصل ہو، ہم بادشاہ بن جائیں، ملک کی سرداری و حکومت ہم کو مل جائے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، بتوں کی عبادت ہم کو کرنی ہی چاہیے۔ جو لوگ بتوں کی عبادت نہیں کرتے اور ان کی برائی کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں۔ جو بتوں کی عبادت نہیں کرتے وہ جاہل ہیں، بے وقوف ہیں۔ یہ ہمارے باپ دادا کے وقت سے چلی آئی ہے، پھر ہم کیوں نہ کریں؟ حضرت نوح علیہ السلام خوب سمجھتے تھے کہ بتوں کی عبادت کرنا جاہلوں اور بیوقوف اور گمراہوں کا کام ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنا، اس کا شریک ٹھہرانا، اس کی بخشی ہوئی نعمتوں کو کھا پی کر اس کو بھول جانا، اس کی یاد سے غافل رہنا پرلے درجے کی احسان فراموشی ہے۔ نعمتوں کو کھا کر رب نعمت کو بھول جانا کفران نعمت ہے، ناشکری ہے، نافرمانی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم تھا کہ بت کس نے ایجاد کیے، اس کا بانی کون ہے، انہی کے باپ دادا ہیں جو خود گمراہ ہوئے اور اپنی اولاد اور نسل در نسل کو گمراہ کر گئے۔ حضرت آدم جو ان سب کے باپ ہیں وہ صرف مذہب اسلام لے کر آئے تھے۔ وہ مذہب ایسا صاف چشمہ تھا کہ جو اس میں نہاتا وہ نکھر جاتا۔ افسوس اس صاف چشمے کو ان کی اولاد نے کیسا گندلا کر دیا ہے کہ جو اس میں نہائے اور گندا ہو جائے، شیطان کی پیروی کر کے اس کا کہا مان کر خود ڈوبے اور اپنی اولاد کو بھی لے ڈوبے۔ یہ ان کی عقل ہے کہ پتھروں کو پوجے، ان کے آگے سر جھکائیں، ان سے مدد چاہیں اور ان سے مرادیں مانگیں اور اس کو چھوڑ دیں جس نے ان کو پیدا کیا اور جو ان کا کارساز ہے۔ افسوس صد افسوس۔ کہا اے قوم اللہ کی عبادت کرو، ان بتوں کی، پتھر کی مورتیوں کی عبادت چھوڑ دو۔ اے قوم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے قوم پتھروں کو پوجنا، ان کو اپنا معبود سمجھنا اور ان سے اپنی خواہشوں کا اظہار کرنا تو بہت ہی جہالت اور بیوقوفی کی بات ہے۔ حیرت ہے کہ تم اپنے کو عقل مند سمجھتے ہو اور حرکتیں ایسی کرتے ہو کہ بچے بھی نہ کریں گے۔ اے قوم میں تم کو اس آنے والے دن سے ڈراتا ہوں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرو جس میں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ قوم کے سرداروں نے کہا ہم تم کو خود گمراہ سمجھتے ہیں اور اپنا دشمن جانتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا
میں گمراہ نہیں ہوں، میں دونوں جہاں کے بادشاہ کا رسول ہوں، تمہارے پاس اس کا پیغام لایا ہوں، مان لو گے تو تمہارا بھلا ہوگا، میں تمہارے فائدے کے لیے کہتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھے ان باتوں کا علم ہے جن کی تم کو بالکل خبر نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ سب ایمان لے آئیں، اللہ کی عبادت کریں، بتوں کی عبادت سے باز آئیں، لیکن چند آدمیوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ ایمان لانے والے بیچارے غریب لوگ تھے جو اپنے ہاتھ سے کماتے تھے اور کھاتے تھے۔ مالدار بھلا کیوں ایمان لاتے؟ ان کے غرور نے، ان کے تکبر نے اس بات کی اجازت کب دی کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانتے؟ ان کی دولت نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، ان کی اولاد نے ان کے دلوں سے اللہ کی یاد بھلا دی، وہ دنیا کے عیش و آرام میں، راحت طلبی میں آخرت کو بھلا بیٹھے۔ ان کو کبھی اس بات کی فکر ہی نہ ہوئی کہ ہمیں مرنا ہے اور قیامت قائم ہونے والی ہے۔ وہ کہتے تھے ہم شریف ہو کر ان کمینوں کا ساتھ دیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی تو کہا ہم تم پر ایمان لائیں اور تمہاری اتباع کریں جیسے ان رذیلوں نے کی ہے۔ تم ان غریبوں کو نکال دو تو ہم تمہارا کہنا مان لیں گے۔ ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہماری شرافت اس کو گوارا نہیں کر سکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں ان مسلمانوں کو نہیں نکال سکتا، نہ میں بادشاہ ہوں، نہ میرا دربار شاہی دربار ہے کہ غریبوں کو نکال دوں اور امیروں کو جگہ دوں۔ میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں برے انجام سے ڈراؤں اور اچھی باتوں پر آمادہ کروں۔ امیروں نے کہا ہم سمجھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام ہم کو جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ حق نہیں ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، بھلائی میں سبقت لے جانے والے تو ہم ہی لوگ ہیں۔ ہمارے پاس بہترین لباس ہے، رہنے کے لیے عمدہ سے عمدہ محل ہے، کھانے کے لیے بہتر سے بہتر چیزیں ہیں، ہم کیوں ان کی بات مانیں؟ دولت ہماری کنیز ہے، عزت کے ہم مالک ہیں، ہم کیوں کسی کے غلام بنیں اور کیوں کسی کی پیروی کریں؟ اگر یہ دین حق ہوتا اور بہتر ہوتا تو ہم ہی اس کے حقدار ہوتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی طرف مائل کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، ہر طریقہ سے سمجھایا، ہر طریقے سے نصیحت کی۔ کہا اے قوم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم کو برے دن سے ڈراتا ہوں۔ اے قوم میرا کہنا مان لو، میں تمہارے ہی فائدے کے لیے کہتا ہوں، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ میری کوئی غرض ہے۔ اے قوم اللہ سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو، وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہاری عمر میں، تمہارے رزق میں اور تمہاری اولاد میں برکت عطا فرمائے گا۔ اے قوم تم اپنے پیدا کرنے والے کو بھول گئے، تم کو اور جو یہ تمہارے چاروں طرف عجائبات اور دلکش مناظر ہیں یہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ ان کا بنانے والا کون ہے؟ ان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے اور کیوں نہیں غور کرتے؟ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، چاند سورج تاروں کو دیکھو، اس کی قدرت کے کھیل نظر آئیں گے۔ یہ آسمان کس نے بنایا ہے؟ آسمان کو چاند سورج تاروں سے کس نے رونق بخشی؟ زمین میں جس پر تم چلتے پھرتے ہو اور آرام کرتے ہو یہ کس نے بنائی؟ تم کو کس نے پیدا کیا اور کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ تم بیمار ہوتے ہو تو کون تمہیں شفا دیتا ہے؟ بارش کس کے حکم سے ہوتی ہے؟ تمہاری آئی ہوئی مصیبت کون ٹالتا ہے؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نہ مانا اور نہ ایمان لائی۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات تو سنتے نہ تھے، مانتے کیسے اور ایمان کیسے لاتے؟ حضرت نوح علیہ السلام جب نصیحت شروع کرتے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی اور مدتوں سمجھایا، 950 برس تک سمجھاتے رہے اور اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر واہری قوم، ان کی سختی کی کوئی حد نہ تھی۔ نہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کان لگا کر سنی، نہ ایمان لائی، نہ بتوں کی عبادت سے باز آئی، نہ اللہ کا دھیان آیا،
نہ آخرت کی فکر ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، انتظار کرتے کرتے اکتا گئے، صبر کی طاقت جواب دے گئی۔ اور صبر کب تک کرتے؟ کوئی حد بھی ہے۔ برابر اپنی آنکھوں سے بتوں کی پرستش کرتے ہوئے دیکھتے تھے کہ لوگ رزق تو اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں اور عبادت ان پتھر کی مورتیوں کی کرتے ہیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا کام تھا کہ 950 برس سے یہی حالت دیکھتے رہے، سمجھاتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ اللہ اکبر، صبر کی کوئی حد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ تمہاری قوم میں جس کو ایمان لانا تھا لے آئے، اب کوئی ایمان نہ لائے گا۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، اے نوح، تم روزانہ برابر ہم سے جھگڑا کرتے ہی رہتے ہو، اب ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تم کو جو کرنا ہو وہ کر لو۔ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو، جس بات کا ہم کو خوف دلاتے ہو، اگر تم سچے ہو تو اس کو لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور وہ اپنی قوم سے بالکل مایوس ہو گئے۔ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، ان پر ایسا عذاب نازل فرما کہ ان میں سے ایک بھی کافر نہ بچے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، حکم دیا کہ ایک بڑی سی کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ جب ان کی قوم ان کو کشتی بناتے دیکھتی تو خوب ہنستی تھی اور مذاق اڑاتی تھی، کہتی تھی، اے نوح، یہ تم کیا بنا رہے ہو؟ تم برہی کب سے ہو گئے؟ تم نے کب سے برہی کا کام اختیار کیا؟ ہم تمہیں منع کرتے تھے کہ ان کمینوں پیشاوروں کے پاس نہ بیٹھو، مگر تم نے ہمارا کہنا نہ مانا۔ تم نے برہی اور لوہار کی صحبت نہ چھوڑی، اس کا یہ اثر ہوا۔ اے نوح، یہ تو بتاؤ اس کشتی کو کہاں چلاؤ گے؟ تم خوب چیز ہو، تمہاری ہر بات ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس کو ریت میں چلاؤ گے یا پہاڑ پر چڑھاؤ گے؟ بتاؤ تو کیا کرو گے؟ دریا تو یہاں سے سینکڑوں کوس دور ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو جن اس کو اڑا لے جائیں گے یا بیل جوت دو گے جو کھینچ لے جائیں گے۔ کیوں سچ کہتے ہیں نا؟ حضرت نوح علیہ السلام یہ باتیں سنتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ اس سے بھی زیادہ سخت باتیں سنی اور صبر کیا، بس یہی جواب دیا کہ آج تم ہم پر ہنستے ہو، کل انشاءاللہ ہم تم پر ہنسیں گے۔ آ گیا اللہ کا وعدہ جس کا اس قوم کو انتظار تھا، جس کے لیے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا کہ جس کا تم ہم کو خوف دلاتے ہو، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ۔ اللہ کا عذاب، خدا بچائے، بہت ہی سخت ہے۔ پانی جو چلا ہے تو اس کو سوائے خدا کے کون روک سکتا ہے؟ آسمان برستا تھا اور زمین اگلتی تھی۔ آسمان معلوم ہوتا تھا کہ چھلنی ہے جس کی کوئی روک نہیں ہے۔ اوپر سے پانی، نیچے سے پانی، غرض پانی ہی پانی تھا۔ چاروں طرف سے پانی نے گھیر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ تم اپنے گھر والوں اور مسلمانوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ اور اپنے ساتھ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا لے لو۔ آج کے دن اس طوفان سے کوئی نجات نہیں پا سکتا، حیوان ہو یا انسان۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر اپنے گھر والوں کو اور تمام مسلمانوں کو اور ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کو بٹھایا، پھر خود بیٹھ گئے اور کہا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور تھمنا ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ کشتی موجوں کو چیرتی، تھپیروں سے ٹکراتی ہوئی چلی جا رہی تھی اور موجیں اس غضب کی اٹھتی تھی جیسے بڑے بڑے پہاڑ دریا میں تیر رہے ہوں۔ جب معمولی دریا بڑھ کے وہ غضب ڈھاتے ہیں کہ الہی توبہ، پھر یہ تو زبردست قدرت والے کا بھیجا ہوا عذاب تھا، اس کے جوش و غضب کا کیا پوچھنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اللہ کے عذاب سے بھاگتی پھرتی تھی اور کہیں بچاؤ کی صورت نظر نہیں آتی تھی، کہیں ٹھکانہ نہیں ملتا تھا۔ اس کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک لڑکا کافروں کے ساتھ رہا۔
حضرت نوح علیہ السلام نے سوار ہوتے وقت کہا، اے میرے بیٹے، میرے ساتھ تو بھی سوار ہو جا ورنہ تو بھی ڈوب جائے گا۔ اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے ڈوبنے سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج کے دن کوئی نہیں بچ سکتا، ہاں جس پر اللہ تعالی رحم فرمائے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ پانی کا ایک تھپیرا آیا اور اس کو بہا لے گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بیٹے کے ڈوب جانے کا رنج بہت ہوا، اور کیسے نہ ہوتا، بیٹا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خیال کیا کہ بیٹے نے پانی سے نجات نہیں پائی تو خیر یہی غنیمت ہے کہ آخرت کی آگ سے نجات پا جائے، اس لیے کہ آگ پانی سے زیادہ ہولناک اور دردناک ہے۔ اللہ کا وعدہ تھا کہ تمہارے گھر والوں کو نجات دوں گا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پس حضرت نوح علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اللہ کے دربار میں اپنے ڈوبنے والے بیٹے کی سفارش کروں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، تو نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ تمہارے گھر والوں کو نجات دوں گا۔ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں شمار ہے، مگر اللہ بندوں کی صورتیں اور ان کی حسب و نسب کو نہیں دیکھتا، وہ تو صرف اعمال دیکھتا ہے۔ اللہ تعالی مشرک کے لیے سفارش نہیں قبول فرماتا، اگرچہ وہ نبی کا بیٹا ہی ہو۔ نبی کے گھر والوں میں مشرک کا شمار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا، اس کے عمل خراب تھے، وہ کافر تھا، مجھ سے ایسا سوال مت کرو جس کا تم کو علم نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً توبہ کی اور کہا، اے میرے پروردگار، میں ایسے سوال سے پناہ مانگتا ہوں جس کا مجھ کو علم نہیں، میری اس غلطی کو معاف فرما، مجھ پر رحم کر، ورنہ مجھ کو سخت سے سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جب سب کافر ڈوب گئے، بستی کی بستی تباہ و برباد ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے آسمان رک جا اور اے زمین پانی کو نگل لے۔ اللہ کے حکم کی دیر تھی، ادھر اس نے حکم دیا، ادھر پانی خشک ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ آواز آئی، اے نوح، سلامتی کے ساتھ اتر پڑو۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے گھر والوں، مسلمانوں اور جانوروں کے جوڑوں کے ساتھ کشتی سے اتر پڑے، خشکی پر چلتے تھے اور شکر کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی اور ان پر کوئی رونے والا نہ تھا، نہ آسمان نے ان پر آنسو بہائے، نہ زمین کو ان پر ترس آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں برکت عطا فرمائی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد خوب بڑھی، اتنی بڑھی کہ ملک کے ملک ان کی اولاد سے آباد ہو گئے۔ ان کی اولاد میں انبیاء بھی ہوئے اور بادشاہ بھی ہوئے اور بہت امتیں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام پر دونوں جہاں میں سلامتی ہو۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو